اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوب بحث چل رہی تھی نزول قرآن کی۔ خوب کل کے درس میں یہ بتایا آپ کو کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز 27 رجب خوب بعثت کے وقت شروع ہوا اور نبی کریم کی زندگی کے آخری سال تک جاری رہا، اور درمیان میں ابتدا میں بعثت کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر اس کے بعد نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور 3 سالوں تک وحی رکی رہی، جس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کل 20 سال کی مدت میں نازل ہوا، مکمل ہوا۔ ٹھیک، یہ ایک۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات ہیں کہ جن آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں نازل ہوا۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوا، اور جب ہم نبی کریم کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 20 سال میں نازل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بات کون سی صحیح ہے، قرآن والی کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یا حیات پیغمبر والی کہ 20 سال میں نازل ہوا؟ کہنے دونوں صحیح ہے، یہ دونوں سے، یہ شب قدر میں بھی نازل ہوا اور 20 سال میں بھی نازل ہوا۔ شب قدر میں جو نازل ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، کہ ایک بار اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کر دیا، اور پھر 20 سال مختلف مواقع پر، مختلف حالات اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر بحسب ضرورت اللہ آیتیں نازل کرتا رہا۔ تو یہ جو 20 سال میں نازل ہوا اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی۔ چلیں، یہ تو کل کی بات کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں پر 3 سوال کھڑے ہوتے ہیں، 3 سوال ذہن میں آتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہی جو ابھی کل والے درس میں بھی تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا ہے؟ بعثت کے وقت ہوا۔ بعثت کے موقع پر سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ٹھیک، تو پھر کس طریقے سے قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے؟ 27 رجب بعثت کے آغاز میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ٹھیک، دوسری طرف کیا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن شب قدر میں بھی نازل ہو اور پھر کیا ہے بعثت کے ایک یہ قرآن مجید کا نزول شب قدر میں کیسے ہوا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال، جبکہ ہم نے دیکھا کہ 20 سال کے عرصے میں مختلف مناسبتوں، مختلف واقعات و حادثات کی وجہ سے آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تیسرا سوال، وہ کون سی آیت یا کون سی سورہ ہے جو سب سے پہلے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ اگر پہلی آیت، پہلی سورہ علق ہے کہ جس کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، تو پھر سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا گیا؟ ٹھیک، یہ 3 سوالات ہیں۔ اب ان 3 سوالوں کے جواب پرسش اول و سوم روشن است۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب اور آخری تیسرے سوال کا جواب بالکل واضح اور روشن ہے۔ کیسے؟ زیرا نزول قرآن چنانکہ اشارہ شد
قرآن مجید کا نزول جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ 6 سال پس از بعثت انجام گرفتے بعثت کے 3 سال بعد انجام پایا ہے. در 6 سال اول بعثت دعوت میں گنیسری انجام میں گرفت. بعثت کے ابتدائی 3 سالوں میں کیا ہے مخفی اور پوشیدہ طریقے سے دعوت دی جا رہی تھی. وہ ہنوز برائے اسلام کتابی نازل نہ شدے بود اور ابھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. جب آئے فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی تو پیغمبر نے علی الاعلان دعوت کرنا شروع کیا اور پھر قرآن کا نزول شروع ہوا. ٹھیک، یہ تو بالکل واضح ہے. ٹھیک. اچھا، تیسرے سوال کا جواب کہ اگر سب سے پہلے سورہ الگ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ الگ کو فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب جانتے ہیں نا، جس سے کتاب کا آغاز ہو، جس سے کتاب کھولی جائے. ہاں، کہہ رہے کہ اگر یہ نام پیغمبر اسلام کی حیات میں اور ان کے زمانے میں اس سورہ پر اطلاق ہوتا تھا یا نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اما چرا بے سورہ حمد فاتحۃ الکتاب بھی گویند. اگر ان نام را در زمان حیات پیغمبر بر آن سورہ اطلاق کر دے باشند بدین دلیل است کہ اولین سورہ کاملی اس کی نازل شدہ است. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب پیغمبر اسلام کے زمانے میں کہا جاتا تھا یا نہیں؟ اگر فرض کر لو کہا جاتا تھا، حیات پیغمبر میں، زندگی پیغمبر میں اگر سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا پہلا بطور کامل نازل ہونے والا سورہ سورہ حمد ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ ابتدائی بعثت میں سب سے پہلے کیا ہے سورہ الگ کی آیتیں نازل ہوئی، یا فرض کر لو اس کو چھوڑ بھی دیا جائے اور بعثت کے 3 سال بعد والی روایت کو لیا جائے یا بات کو مانا جائے کہ چلو وہاں سے نزول کا سلسلہ ہم مانتے ہیں، تب بھی سورہ الحمد تھوڑی نازل ہوا تھا سب سے پہلے. فاصدع بما تؤمر سے شروع ہو رہی ہے نا. تو جس سورہ کی یہ آیت ہے اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب کہاں جانا چاہیے نا. پہلا سورہ جو مکمل نازل ہوا، ایک ساتھ نازل ہوا ہے، وہ ہے سورہ الحمد. اور چونکہ سوروں میں سب سے پہلا بطور کامل نازل ہونے والا سورہ سورہ الحمد ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. چند آیتوں کو سورہ کا نام تھوڑی دے سکتے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال آ رہا ہے کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے، مثلا کبھی 5 آیت نازل ہوئی، کبھی 4 آیت نازل ہوئی، کیسے اس کو ملا کے سورہ بنایا؟ کیسے ملا کے سورہ بنا؟ تو اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا کیا تم؟ وہ نہیں، مطلب جیسے آیت آتی کیسے پتا کہ اسی کا جز ہے؟ جب بسم اللہ آ جاتا تھا سمجھ جاتے تھے پہلے والے سورہ کا حصہ ہے. جب تک نہیں آتی تو ہاں، جب تک بسم اللہ نازل نہیں ہوتا تھا تب تک اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ابھی یہ سورہ جاری ہے، یہ آیتیں اسی سورہ کی ہیں. سورہ توبہ میں سورہ توبہ میں 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ میں 2 مرتبہ آیا، تو اس اعتبار سے 2 سورہ کیسے سمجھ میں؟ اس میں الگ عنوان سے آیا ہے نا. وہاں جو آیا ہے وہ بسم اللہ، وہ بسم اللہ خود علامت ہے کہ یہ کیا ہے سورہ کی علامت نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے کل ہے، کل بھی ہے اور اس کے بعد وہ ہے جناب سلیمان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وَإِنَّهُ مِن سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی جانب سے، سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے خط کا. سورہ توبہ ایک خصوصی سورہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سورہ کو خود علامتوں کے ساتھ، قرینوں کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اس کو نام دیا گیا سورہ براءت کا، اور یہ خاص موقع پر، خاص کنڈیشن میں، خاص حالات میں یہ سورہ نازل ہوا۔ خود حالات اس بات کی علامت تھے، قرینہ تھے کہ یہ ایک مکمل سورہ ہے۔ اس سے پہلے کا جو سورہ تھا وہ سورہ تمام ہو چکا ہے، اب یہ خاص سورہ نازل ہو رہا ہے۔ چونکہ ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اس کی کنڈیشن بھی طے کر دی گئی، تو لہٰذا وہاں پہ کوئی کنفیوز ہونے کے، مردد ہونے کا محل ہی نہیں ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں کئی جگہ ایسا ہوتا تو شاید سوال کھڑا ہوتا کہ بھائی یہ کیسے ہے، چونکہ یہ سورہ کی کنڈیشن ہی الگ ہے، اس کے حالات ہی کچھ الگ تھے، اس کو خاص موقع پر، خاص حالات میں، خاص شرائط میں نازل کیا گیا۔ تو خصوصیت کے ساتھ نازل کیا جانا، خاص شرائط اور خاص حالات کے مد نظر، یہ خود علامت کہ ایک مکمل سورہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو ان شرائط اور ان حالات میں اس طریقے سے نازل ہوئی، تو شرائط اور حالات کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے اس کے مستقل سورہ ہونے کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی جگہوں پہ بسم اللہ سمجھ میں آیا؟ چلیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کا نام پیغمبر اسلام کے زمانے میں دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا کامل سورہ نازل ہونے والا پیغمبر اسلام پر یہی ہے۔ در برقی روایات آمد است کہ ہمون روز اول بعثت جبریل نماز و وضو را طبق آئے انہیں اسلام به پیغمبر تعلیم نمود۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ بعثت کے پہلے ہی دن جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کو اسلامی قاعدے قانون اور تعلیم کے مطابق نماز اور وضو کی تعلیم دی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ابتدائے بعثت میں جبرائیل امین نے آ کر پیغمبر اسلام کو وضو اور نماز کی تعلیم دی ہے، تو نماز میں سورہ الحمد یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الحمد تھی، بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ سورہ حمد نازل ہو چکا تھا، تبھی تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کیسے دلیل کہ پہلا سورہ الحمد ہی ہے جو پورا نازل ہوا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے۔ بس ایک سوال تو یہ ہے کہ سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ پہلا مکمل سورہ ہے جو نازل ہوا ہے، پورا مکمل نازل ہونے والا پہلا سورہ سورہ الحمد ہے۔ چونکہ یہ پہلا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال کھڑا ہوگا، سورہ الحمد تمام سوروں میں پہلا سورہ جو مکمل نازل ہوا، یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دوسرا سورہ ہو سکتا ہے نازل ہوا ہو نا؟ اس کی دلیل یہ بعض روایتیں ہیں، جو روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بعثت کے پہلے دن ہی اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے آ کر کے پیغمبر اسلام کو اسلامی قاعدے قانون کے مطابق وضو اور نماز کی تعلیم دی ہے۔ تو اگر پہلے ہی دن آ کر کے جبرائیل نے وضو اور نماز کی تعلیم دی ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ الحمد کے بغیر ناقص ہے۔ تو حمد کی بھی تعلیم دی ہوگی، اس کا مطلب کہ حمد نازل ہو چکا ہے۔ ٹھیک، در برقی روایات آمدی است، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ہمون روز اول بعثت کہ بعثت کے پہلے ہی دن جبرائیل نماز و وضو را، جبرائیل نے نماز اور وضو کو طبق آئین اسلام، اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی آئین اسلام کے مطابق بے پیغمبر تعلیم نمود، پیغمبر اسلام کو تعلیم دیا، سکھایا۔ زیرا کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کے بغیر۔
بنا بر ان سورہ مذکور بطور کامل نازل شد، لہذا سورہ الحمد کامل طریقے سے نازل ہو چکی تھی۔ در مورد پرسش دوم یعنی نزول قرآن در شب قدر و تعارض آن با نزول تدریجی۔ اب دوسرا سوال جو تھا کہ قرآن کا آغاز، نزول قرآن کا آغاز شب قدر میں ہوا، ٹھیک، اور جو نزول تدریجی کے ساتھ تعارض رکھتا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ قرآن شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا یا نازل ہوا ہے، اور دوسری طرف 20 سال میں تدریجاً۔ یہ دو متضاد اور متعارض باتیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ شب قدر میں بھی قرآن نازل ہوا اور 20 سال میں بھی نازل ہوا؟ کہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، وآراء مختلف در ان زمین عرض شدہ است، وہ مختلف اقوال، مختلف نظریات و آراء اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں کہ خلاصی از آن را در ذیل میآوریم، کہ ان باتوں کا خلاصہ ہم اب نیچے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اب خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اوپر جو کچھ بیان کیا تھا وہ خود کافی تھا، اسی سے جواب واضح تھا کہ قرآن میں شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کی جو بات کی گئی ہے وہاں پہ نزول دفعی کی بات کی گئی ہے، اور 20 سال میں جو ہم نے دیکھا ہے حیات پیغمبر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ نزول تدریجی ہے۔ بات ختم، ہم مطمئن تھے اس جواب سے۔ اب لوگوں کی نظریات آراء کو لا کر کے بحث کو جنجالی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بس وقت اب یہ ایک تحقیقی کتاب ہے، تفصیلی کتاب ہے، تو یہ تمام چیزیں کھلانی پڑیں گی۔